کہ یوں تو سارا زمانہ اللہ کے پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی مدح اور ان کی توصیف بیان کی جاتی ہے، سارا جہان کرتا ہے، اور کائنات کے اندر کوئی ایسا طبقہ نہیں ہوگا کہ جس کے افراد کو اللہ پاک نے پیغمبر کی تعریف پر نہ لگایا ہو۔ سارا جہان پیغمبر کی تعریف کرتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج جہان کو چھوڑ کر وہ تعریف بیان کی جائے کہ جو رحمان نے کی ہے۔ تو رحمان کی زبانی مصطفیٰ کی شان آپ کے سامنے بیان ہوگی، تو ہم کوشش کریں کہ غور سے سنیں بھی اور بیداری کا بھی ذرا ثبوت دیں۔ ہمارے ہاں ایک مزاج ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز بناتے ہیں، کسی بھی چیز کو بنا کر دنیا کے سامنے جب اس کو متعارف کراتے ہیں، تو معاشرے کا اس طرح ذہن ہے کہ وہ چیز بنا کر ہم اس چیز کا تعارف کرا دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی ہم تعریف نہیں کرتے۔ کوئی بھی چیز بنائی، اس پر اپنی جان، مال، وقت یہ اپنا لگا سارا، اور چیز تیار کرنے کے بعد ہم دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی آپ بتاؤ یہ کیسی ہے، یہ چیز کیسی ہے۔ خود اپنی بنائی ہوئی چیز پر اعتماد نہیں ہوتا، اس کا تعارف کراتے ہیں، تعریف نہیں کرتے، تعریف کے لیے دوسروں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی آپ بتاؤ یہ میں نے چیز بنائی ہے یہ کیسی ہے، اچھی ہے یا نہیں۔ یعنی عزت اور ذلت کا فیصلہ دوسروں کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب آپ نے لاکھوں لگا دیے، محنت کر کرا کے سارا آپ نے ایک چیز تیار کی اور دوسرے کے سامنے آپ نے رکھ دی، اسے اگر وہ چیز اچھی نہ لگی اور دو لفظوں میں اس نے کہہ دیا کہ بھائی اس کی تو کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ بھی کوئی چیز بنائی ہے، آپ کے لاکھوں گئے، آپ کی بنائی ہوئی چیز پر آپ کی محنت ختم۔ اور 2 ٹکے کی چیز ہے اگر کسی کے سامنے رکھ دی اور اس نے تعریف کر دی ماشاءاللہ، پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں مزاج ایسا ہے کہ اپنی محنت کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہوتا، اس چیز کی تعریف ہم دوسروں سے سننا چاہتے ہیں کہ بھئی کسی اور نے زندہ باد کہہ دیا تو زندہ باد ہیں، مرد آباد کہہ دیا تو مرد آباد ہیں، یہ مزاج ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، خلاق عالم نے جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ محبوب میرا ہے، یہ محبوب میرا ہے، میں اپنے اس محبوب کو لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا کہ لوگ جو چاہے تبصرے کریں، زندہ باد کہے تو ٹھیک، مرد آباد کہے تو ٹھیک۔ اللہ نے کہا نہیں، محبوب میرا ہے، بنایا میں نے ہے، بھیجا میں نے ہے، تخلیق میں نے کیا ہے، نبوت میں نے عطا کی، شاہکار میرا ہے، سر سے پیر تک سنوارا میں نے ہے، زلفوں میں واللیل کی چمک میں نے رکھی، رخ والضحیٰ پر رانائی اور چمک میں نے رکھی، اس کے سینے میں علم نشرح کی صداقت میں نے رکھی، اس کی زلفوں میں چمک میں نے رکھی، اس کی زبان میں صداقت میں نے رکھی، اس کے پسینے میں خوشبو میں نے رکھی، اسے والذین معہ کہہ کر صحابہ کا انتخاب میں نے کیا، یا نساء النبی کہہ کر اس کے لیے بیویوں کا انتخاب میں نے کیا، اس کے لیے والدین کا انتخاب میں نے کیا، بیٹیوں کا میں نے کیا، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اس کے لیے مکے کا انتخاب میں نے کیا، فرش کا انتخاب میں نے کیا، عرش کا انتخاب میں نے کیا، اور معراج کا دلہا میں نے بنایا۔ جب ساری چیزیں میں نے کی تو دنیا والوں تعریف بھی جہان نہیں رحمان خود کرے گا، اس کی تعریف تمہارے اوپر نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی تعریف میں خود کروں گا۔
تمہارے ہاں تو ضابطہ ٹوٹ گیا نا، تمہارے ہاں تو ضابطہ یہ تھا کہ چیز تمہاری اور تعریف کرے کوئی اور، لیکن یہاں یہ ضابطہ اللہ نے توڑ کے سمجھا دیا کہ جب محبوب میرا ہے تو تعریف بھی دنیا والوں تم نہیں میں خود کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب آج وہ تعریف سنے کہ جو جہان نہیں رحمان نے کی ہے، اور رحمان نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ پیغمبر تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کر دیا ہے، تیرے نام کو میں نے اونچا کر دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ یار چہروں پر تھوڑی سی بشاشیت لے کر آؤ ذرا، اس طرح بڑے عجیب ماحول کے اندر آپ ذرا تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں خوش ہو کے پیار سے، کیونکہ ذکر آقا کا ہو رہا ہے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، کوئی نواز شریف اور عمران خان کی کہانیاں نہیں سنا رہا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، اور ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ذرا جاگ کے بیٹھیں آپ، آقا کا تذکرہ ہو، ایمان میں تازگی ہو، بشاشیت ہو، ایمان کی حرارت ہو، پتہ چلے کہ ہم جاگ کے بیٹھے ہیں اور ذکر کائنات کے سردار کا ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ آقا کا ذکر کس نے بلند کیا؟ اللہ نے بلند کیا۔ اور یہ ذکر کیسے بلند ہوا؟ یہ سلسلہ شروع کب سے ہوا؟ اب آپ اس چیز کو دیکھیں گے، جب قرآن اترنا شروع ہوا، جو چیزیں پہلے پردے میں تھی، جو چیزیں پہلے مخفی تھی، قرآن جوں جوں اترتا گیا، راز وہ پردے اللہ پاک نے اٹھا دیے اور پیغمبر کی تعریفوں کے راز اللہ پاک نے کھول دیے۔ اب قرآن کی شان کو دیکھیں آپ، باقی جو کتابیں اتری ہیں ان کو دیکھیں ذرا، اور پھر اس کے مقابلے میں قرآن کی شان کو دیکھیں آپ۔ باقی 3 آسمانی کتابیں اتری، تورات اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ لیکن تورات جب اتر رہی تھی، تورات کے اترنے کا انداز کچھ اور تھا، زبور کے اترنے کا انداز کچھ اور تھا، انجیل کے اترنے کا انداز کچھ اور تھا۔ اللہ نے پہلے تینوں پیغمبروں کو پابند کیا کہ تم اپنے اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ بھئی طور پہاڑ پہ جاؤ، وہاں تمہیں کتاب ملے گی۔ داؤد علیہ السلام کو پابند کیا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں کتاب ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پابند کیا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، تمہیں کتاب ملے گی۔ یہ تینوں پیغمبروں کو اللہ نے پابند کیا۔ نمبر 2، سابقہ کتابیں محفوظ نہ رہی، تحریف سے تورات محفوظ نہ رہی، زبور محفوظ نہ رہی، انجیل محفوظ نہ رہی، اور قرآن کا معجزہ ہے کہ جب سے نازل ہوا آج تک، اور آج سے لے کے قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا، کسی زبر زیر کے اندر کمی بیشی کی گنجائش ہو نہیں، محفوظ ہے قرآن۔ فرق ہے، ایک طرف باقی انبیاء کو پابند کر کے، لیکن دوسری طرف جب ہم نے دیکھا کالی کملی والے پیغمبر کو، جب قرآن اتر رہا تھا، انداز کچھ اور ہے، طریقہ کچھ اور ہے، نسبت کچھ اور ہے۔ اب میرا پیغمبر قرآن اتر رہا ہے، پیغمبر مکے میں، قرآن کو اللہ نے مکے میں بھیج دیا، پیغمبر مدینے میں، قرآن کو اللہ نے مدینے میں بھیج دیا، پیغمبر پہاڑ کی چوٹی پر، قرآن اللہ نے پہاڑ کی چوٹی پر بھیج دیا، پیغمبر صحرا میں، قرآن کو اللہ نے صحرا میں بھیج دیا، پیغمبر گلی میں، قرآن کو اللہ نے گلی میں بھیج دیا، پیغمبر بازار میں، قرآن کو اللہ نے بازار میں بھیج دیا، پیغمبر میدان میں، قرآن کو اللہ نے میدان میں بھیج دیا، حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں، قرآن بھی بدر میں،
پیغمبر احد میں، قرآن بھی احد میں، پیغمبر تبوک میں، قرآن بھی تبوک میں، پیغمبر خندق میں، قرآن بھی خندق میں، پیغمبر فتح مکہ میں، قرآن فتح مکہ میں، پیغمبر صلح حدیبیہ میں، قرآن صلح حدیبیہ میں، حتیٰ کہ میرا نبی عائشہ کے بستر پہ، قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ۔ یہ شان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے، ہم نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر کی شان کو اونچائی کس طرح ملی؟ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے، کسی پہاڑ کی چوٹی سے، کسی آسمان کی بلندی سے۔ یہ نام کو اونچائی، یہ عروج، یہ رفعت، یہ عظمت، یہ کس طریقے سے ملی؟ یہ کوئی انہونی بات نہ ہوئی، کوئی حادثاتی طور پر نہیں۔ پیغمبر کے نام کے تذکرے اس وقت ہو رہے تھے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے، پیغمبر کی عظمت کے چرچے پہلے سے چل رہے ہیں۔ آدم کو پیدا کیا، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ آدم کو جنت میں بھیج دیا، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنت سے زمین پر آئے، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام طوفان سے نکلے، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ کر کے نکلے، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا گیا، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یوسف کے حسن کو دیکھا گیا، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بیماری کے ایام گزار رہے ہیں، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام آرے کے سامنے چھیرے جا رہے ہیں، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کر رہے ہیں نمرود کے ساتھ، ذکر پیغمبر کا ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑی کر کے بیت اللہ کی تعمیر کرا رہے ہیں، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف چل رہا ہے، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سیاحت پہ چلے گئے، پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے تیرے نام کو اونچا کر دیا ہے۔ ذکر پیغمبر کا پہلے سے چل رہا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، دیکھا گیا عرش کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، اور کیا تھا وہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پیغمبر کا نام موٹے حروف کے ساتھ عرش کے اوپر لکھا ہوا آدم علیہ السلام نے بھی پڑھا تھا۔ جب دنیا پیدا نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کے تذکروں کو عام کر کے رکھا تھا۔ اور کیوں نہ، خدا کے خزانے میں ایک ہی تو تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ پوری کائنات پیدا کی۔ یہ پوری کائنات کو اللہ پاک نے جو شرافت بخشی، آمنہ کے لال نے آنا نہ ہوتا کائنات کی رونقیں بحال نہ ہوتی، آسمان کو بلندیاں نہ ملتی، زمین کو وسعتیں نہ ملتی، پہاڑ کو ٹہراؤ نہ ملتا، درخت کو قیام نہ ملتا، کائنات کو وجود نہ ہوتا اگر آمنہ کے لال نے دنیا میں آنا نہ ہوتا۔ یہ سارا کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ یہی تو عظمت ہے پیغمبر کی۔ اور جو نبی آتا گیا، ہر نبی نے اس بات کی دعوت بھی دی اور ترغیب بھی دی۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے۔ سابقہ کتابوں کے اندر پیغمبر پاک کے تذکرے، تورات دیکھیں، زبور دیکھیں، انجیل دیکھیں، ہر کتاب میں پیغمبر کے تذکرے۔ اپنوں نے بھی تعریفیں کی اور غیروں نے بھی تعریفیں کی، اور تعریفیں اس بنیاد پر کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر پاک کو جو عظمت عطا فرمائی، 1,24,000 انبیاء میں سے اتنی عظمت اللہ پاک نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی، جس صرف پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب عالم ارواح کا جلسہ ہو رہا تھا، سارے پیغمبروں کی روحوں کو جب اللہ رب العزت نے جمع کیا، جمع کر کے سارے پیغمبر کھڑے ہیں، نماز کا وقت انتظار ہو رہا ہے۔ اس وقت امامت کا فریضہ کس نے انجام دیا تھا؟ امام کون بنے تھے؟
یہ امام الانبیاء جو کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح میں انبیاء کی امامت کروائی ہے، جی امام الانبیاء بنے، امام الانبیاء بنے، اور ہر ایک نبی سے